ایسی ہی تمام صفات کا حامل حسینی سپاہ کا علم بردار ہو سکتا تھا۔ امام علی اور جعفر طیار نے لشکر اسلام کی علم برداری کی اور پھر یہ منصب کربلا میں آپ کو عطا ہوا اور آپ علمدار ہو گئے۔ ناگاہ آ کے بالی سکینہ نے یہ کہا، کیسا ہے یہ ہجوم، کدھر ہیں میرے چچا؟ عہدہ علم کا ان کو مبارک کرے خدا، لوگوں مجھے بلائیں تو لینے دو ایک ذرا، شوکت خدا بڑھائے میرے امو جان کی، میں بھی تو دیکھوں شان علی کے نشان کی۔ حضرت عباس امام حسین سے میدان میں جانے کی رخصت طلب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آقا اب مجھ سے بچوں کی پیاس برداشت نہیں ہو سکتی، اور خیمہ گاہ سے العطش العطش کی صدائیں بلند ہیں۔ حضرت عباس پریشان اور مضطرب ہیں، بار بار عرض کرتے ہیں کہ مولا اب تو لڑنے کی اجازت دے دیجئے تاکہ دشمنان اسلام کو بندش آب کا نتیجہ دکھا سکوں۔ قدموں پہ سر کو رکھ کے یہ بولا وہ محجبیں، کب تک غلام صبر کرے یا امام دین، مجھ کو سنا سنا کے یہ کہتے ہیں اہل کیں، اب فاطمہ کے لال کا یاور کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا، عباس تم میرے قوت بازو ہو، میں کیسے میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے دوں؟ بھائی اگر تم جانا ہی چاہتے ہو جنگ نہ کرنا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اگر حضرت عباس لڑے تو جنگ کا نقشہ بدل جائے گا۔ اتنا کہا کہ ممکن ہو تو گلزار رسالت کے نونہال پانی کے بغیر مرجھائے جا رہے ہیں، ہو سکے تو ان کے لیے پانی لے آؤ۔ آپ کو اجازت مل گئی۔ حضرت عباس خیمے میں داخل ہوئے، سب سے رخصت ہوئے، سب کو تسلی دی۔ جناب سکینہ سے کہا، عباس نے رو کر کہا کیا چاہیے پانی، شرما کے سکینہ نے یہ کی عرض کے پانی، تو عباس نے فرمایا بسر اشک فشان، اللہ بجھائے گا تیری تشنا دار، میرے لوگوں سے اترو تو ہم اب جائیں سکینہ، لے آؤ کوئی مشک تو بھر لائے۔ میدان میں تشریف لاتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، معبود تیرے نبی کے بچوں کی خاطر تھوڑا سا پانی لینے جا رہا ہوں، میرے مالک تو ایسا انتظام کر دے کہ میں مشک سکینہ کو خیمے تک پہنچا دوں۔ گھوڑے کو ایڑ لگائی اور نہر القمی کی جانب اپنی رفتار تیز کر دی۔ آپ ذوالفقار حیدری اس طرح چلا رہے تھے، آئی چمک کے غول پہ جب سر گرا گئی، سیل آئی زور و شور سے جب گھر گرا گئی، ایک ایک قصر تن کو زمیں پہ گرا گئی، دم میں جمی صفوں کو برابر گرا گئی۔ آ پہنچا اس کے گھاٹ پہ جو مر کے رہ گیا، دریا لہو کا تیغ کے پانی سے بہہ گیا۔ نہر پر آپ کا قبضہ ہے، ایسے میں نفس کیا چاہتا ہے؟ کہتے ہیں، اے میرے پیاسے نفس، یہ کیسے ممکن ہے کہ حسین اور ان کے بچے پیاسے ہوں اور تو پانی پی لے؟ خدا کی قسم میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ پانی کا ایک قطرہ بھی پی لوں۔ آپ کے گھوڑے نے بھی منہ موڑ لیا اور وہ بھی پیاسا رہا۔ عباس آبرو پہ بڑا حرف آئے گا، پانی پیا تو نام وفا ڈوب جائے گا۔ مشک سکینہ کو بھرا، عباس خیمے کی طرف جانا چاہتے تھے، چاروں طرف سے تیروں کی برسانی شروع ہو گئی۔ زید بن وقار شقی نے ایک ایسا وار کیا کہ آپ کا داہنا ہاتھ تن سے جدا ہوا۔ آپ نے مشکیزے کو بائیں ہاتھ میں لیا۔ حکیم بن طفیل ملعون نے دوسرا وار کیا اور آپ کا بایاں ہاتھ بھی قطع ہو گیا۔ مشک سکینہ کو دانتوں سے سنبھالا، ایک تیر مشک پر لگا اور مشک سکینہ بہہ گئی۔ آپ گھوڑے پر سنبھل نہ سکے۔
على كل طعنة وكل قبرة بجسمك سلام 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 على كل طعنة وكل قبرة بجسمك سلام 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 سلام. آپ مقابلہ کرتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ میں موت سے نہیں ڈرتا جب تک جنگ کرتے ہوئے تہے خاک نہ پہنچ جاؤں. میرا نفس فرزند رسول کے نفس کے لیے ڈھال ہے. میرا نام عباس ہے. چراغ حیات عباس گل ہو گیا. دشمن کو بھی نہ بھائی کا ماتم خدا دکھائے. پوچھ اب اسی کے دل سے کمر جس کی ٹوٹ جائے. فرماتے تھے پسر سے یہ رو کر کہ ہائے ہائے اکبر بتاؤ بھائی کو بھائی کہاں سے لائے. عباس کیا جدا ہوئے گھر میرا لٹ گیا. بچپن کا ساتھ ہائے غضب آج چھٹ گیا. حضرت عباس کی ذریح مبارک مختلف مواقعوں پر تبدیل ہوتی رہتی ہے. آج جو موجودہ ذریح ہمارے سامنے ہے یہ 12 رمضان 1385 کو مکمل ہوئی. 2 دسمبر 1966 میں اس کی نقاب کشائی آیت اللہ عظمی سید محسن الحکیم تاب سرا نے کی. ذریح کی تعمیر میں 200 کلو چاندی اور 40 کلو سونا استعمال کیا گیا ہے. اس ذریح کو ایران کے شہر اصفہان کے ماہر کاریگروں اور ہنرمندوں نے نہایت نفاست سے بنایا تھا. ذریح کی بالائی سطح سونے کی ہیں. جبکہ ذریح کے 4 کونوں پر گلدستے ہیں. ذریح کے بائیں جانب سونے کا ایک پنجہ ہے. دائیں طرف 4 مزید چھوٹے گلدستے سونے کے ہیں. ذریح کی بلندی 4 میٹر ہے. على كل طعنة وكل قبرة بجسمك سلام 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 على كل طعنة وكل قبرة بجسمك سلام 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 على كل قطرة سالت من دمك سلام. اب ہم ذریح مبارک کے اندر داخل ہو رہے ہیں. یہاں پر ایک صندوق ہے جو ساج کی نایاب لکڑیوں سے تیار کیا گیا ہے. اس کی لمبائی 3 میٹر. چوڑائی 2/20 میٹر اور اونچائی 2 میٹر ہے. اس کے اندر ایک اور صندوق موجود ہے جس پر ہندی نقوش ہاتھی دانت کے اوپر بنائے گئے.